قرآن کا مطلوب انسان، مولانا وحید الدین خان کی کتاب۔ ایمان کا دوسرا اجزا اعتماد ہے اپنی ذات اور کائنات کا مطالعہ، جہاں آدمی کو ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ ایک عظیم خالق اور کارساز ہے جو اس کارخانے کے تمام واقعات کا حقیقی سبب ہے، اسی کے ساتھ اور عین اس وقت اس کو دو اور باتوں کا شدید احساس ہوتا ہے کہ ایک اپنی انتہائی بیچارگی کا اور دوسرے خدا کے بے پایا احسانات کا۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے بے شمار چیزوں کا ضرورت مند ہے، مگر وہ کسی ایک چیز کو بھی خود سے نہیں بنا سکتا۔ وہ ایک کمزور بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی زمین کے اوپر کھڑا ہے جو فضا کے اندر معلق ہے۔ اس کے توازن میں معمولی بگاڑ بھی آ جائے تو اس کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنے کو ایک ایسی عظیم کائنات کے اندر گھرا ہوا پاتا ہے جس پر اسے کوئی اختیار نہیں۔ ان حالات میں اس کو اپنا وجود بالکل بے معنی، بے بس اور حقیر معلوم ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب کچھ جس کی اسے ضرورت تھی اس کے لیے مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایسا جسم دیا گیا ہے جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو بولتا ہے، جو سوچتا ہے، اور اس کی قوتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک خود بخود چلنے والی مشین کی طرح مسلسل کام کر رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں پوری ہم آہنگی کے ساتھ اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو اپنا وجود مجسم احسان نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ جذبہ شکر منڈلاتا ہے اور وہ امڑ آتا ہے، اور وہ احسان مندی کے جذبے سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس ہستی کو اپنا سب کچھ قرار دے جس نے یہ سارا انتظام اس کے لیے کیا ہے۔ پہلی چیز اس کو اپنی مکمل بے بسی کا یقین دلاتی ہے۔ اس کو شدید احساس ہوتا ہے کہ کوئی بلند و بالا تر قوت ہو جو اس کی دستگیری کرے، اور دوسرا احساس اس کی اس طلب کا جواب بن کر سامنے آتا ہے جو مطالعہ اس کو اپنے اندر خلا کا احساس دلاتا ہے۔ وہی مطالعہ بیک وقت اس خلا کو پر بھی کر دیتا ہے۔ ایمان کا تیسرا جزو خوف ہے۔ یہ خوف ایمان کے ابتدائی دو اجزاء یقین اور اعتماد سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا لازمی نتیجہ اور اس کی تکمیل ہے۔ ایک طرف وہ خدا کو دیکھتا ہے جو عدل و حکمت کا خزانہ ہے، دوسری طرف کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا تخلیق منصوبہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ پھر جب وہ زمین پر بسنے والے انسانوں کو دیکھتا ہے جس میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ محاسبہ ایک دن آنا ضروری ہے، جہاں سچوں کو ان کی سچائی کا اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے۔ رب العالمین پر اعتماد ہی اس کے لیے رب العالمین سے خوف کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ خدا کا خوف اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جو کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو کسی بھی ایک لفظ سے صحیح طور پر تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتہائی امید اور انتہائی اندیشے کی ایک ایسی ملی جلی کیفیت ہے جس میں بندہ کبھی یہ طے نہیں کر پاتا کہ دونوں میں سے کس کو فوقیت دے۔ یہ سب کچھ کر کے اپنے کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کا وہ اعلیٰ ترین احساس ہے جس میں آدمی کو صرف اپنی ذمہ داریاں یاد رہتی ہیں اور اپنے حقوق العباد کو بالکل بھول جاتا ہے۔ یہ محبت اور خوف کا ایک ایسا مقام ہے جس میں آدمی جس سے ڈرتا ہے اسی کی طرف بھاگتا ہے، جس سے چھپنے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے اسی سے پانے کی امید بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا اضطراب ہے جو سراپا اطمینان ہے، اور ایسا اطمینان ہے جو سراپا اضطراب ہے۔ یہ ایمان کی تین نمایاں پہلو ہیں۔ ایمان دراصل اس کیفیت کا نام ہے جو خدا کے خوف، اس پر مکمل اعتماد اور اس کے بارے میں کامل یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کے احکام پر ایمان لائے، اپنا سب کچھ اس کو سونپ دے، اس کے تمام فیصلوں پر راضی ہو جائے، وہ مومن ہے۔ ایمان عقل کے لیے ہدایت اور روشنی ہے اور دل کے لیے طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اس لیے یہ
عقل اور ارادہ دونوں کو ایک ساتھ متاثر کرتا ہے، اور خیالات و اعمال سب پر حاوی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی زبان میں مومن وہ شخص ہے جو خدا کا خالص اور وفادار بندہ ہے اور اس کا احکام پر یقین اعتماد کی ساری کیفیات کے ساتھ اطاعت کا معاہدہ کرتا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان مولانا وحید الدین خان کی ایمان کی وضاحت انہوں نے اپنی کتابیں بڑی اچھی کی ہے، یقیناً ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں پلیز۔